السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انسان کو روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے معاملات پیش آتے ہیں جس میں وہ مختلف لوگوں سے مشورے بھی لیتا ہے، اور بسا اوقات اس کو پریشانی بھی لاحق ہوتی ہے کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایسے کام کہ جس میں شریعت نے کوئی رائے نہیں دی، وہ مباح کام ہے، اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، انسان کو کیا کرنا چاہیے، تو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو استخارہ کی تلقین کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے استخارہ سکھاتے تھے جیسے نماز کی صورتیں سکھائی جاتی ہیں۔ اس طرح بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی کام پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر فرض کے 2 رکعتیں پڑھتے، یعنی کہ استخارہ کرتے۔ تو یہ استخارے کی اہمیت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی امر پیش آتا خود بھی استخارہ کرتے، صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین کرتے۔ لہذا اسلام کے اندر سب بہت اہمیت کی چیز ہے استخارہ۔ لہذا ہر کام شروع کرنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ استخارہ ضرور کرے۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ سے کسی کام کے اندر مشورہ ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ کام بندہ کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یا تو اس کے لیے اس کے اسباب میسر کر دیں گے، یا وہ راستے اس کے لیے کھول دیں گے، یا اس چیز سے اس کو دور کر دیں گے۔ اب استخارہ کرنے کا جو ہے وہ طریقہ کار کیا ہے، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، کس طرح کرنا چاہیے، تو کوئی مشکل فلسفہ نہیں ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ آپ وضو کریں، لیکن ایسے وقت میں نہ پڑھیں جو مکروہ اوقات ہوں، یعنی کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد، چونکہ نوافل مکروہ ہیں، اور دن میں 3 وقت ایسے ہیں جن میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، وہ بھی نہ ہو، جیسے غروب آفتاب، طلوع آفتاب، اور اس طرح زوال کے وقت۔ اس کے علاوہ آپ جس وقت مرضی چاہیں استخارہ کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز نفل استخارہ کی نیت کریں۔ 2 رکعت نماز نفل استخارہ پڑھنے کے بعد استخارہ کی جو دعا ہے عموماً نماز کتابوں میں وہ لکھی ہوتی ہے۔ آپ نماز کتاب اپنی جیب میں رکھ لیں، زبانی یاد ہو تو زبانی پڑھ لیں، یا تو موبائل میں اس کو سیو کر لیں، وہاں سے نکالنے کے بس اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس میں 2 جگہ آئے گا ان ھذا الامر۔ پہلی جگہ آپ نے سوچنا ہے، ان ھذا الامر، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو سکرین میں دکھایا جا سکے، کہ جو پہلی جگہ ان ھذا الامر لکھا ہوا آئے گا تو اس میں آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ کام میرے لیے ٹھیک ہو، اور دوسری جگہ جہاں پر ان ھذا الامر آئے گا تو وہاں آپ نے سوچنا ہے کہ یہ کام میرے لیے ٹھیک نہ ہو۔ تو لہذا اس دعا کو پڑھتے ہوئے 2 جگہ ان ھذا الامر آئے گا پڑھتے پڑھتے آپ نے پہلے ان ھذا الامر میں دل ہی دل میں سوچنا ہے کہ یہ کام میرے لیے ٹھیک ہو، اور دوسری جگہ دل ہی دل میں سوچنا ہے کہ یہ کام میرے لیے ٹھیک نہ ہو، تو 2 جگہ یہ آئے گا۔ دعا پڑھنے کے بعد جب آپ سلام پھیر لیں گے، اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں گے، نماز کتاب سے یا موبائل سے جو بھی صورت ہو۔ یہ دعا جب آپ پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں خشوع و خضوع سے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس کام میں آسانی فرما۔ اب جب آپ نے یہ عمل مکمل کر لیا تو انشاءاللہ یا تو اللہ تعالیٰ اس کام کو آپ کے سامنے کھول دیں گے، یا تو اس کے اسباب میسر کر دیں گے، یا اس کام سے انشاءاللہ آپ کو دور کر دیں گے۔ اس کام کے اندر انشاءاللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ استخارے کے بارے میں لوگوں کے اندر بہت ساری باتیں مشہور ہیں۔ ایک تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے کرنا چاہیے، اسی طرح باوضو ہو کر سونا چاہیے، قبلہ رخ ہو کر سونا چاہیے، بہت ساری باتیں لوگ اس کے اندر بتاتے ہیں۔ تو اس کے اندر کوئی تعین نہیں ہے، نہ اس کے اندر خواب کا آنا ضروری ہے، نہ اس میں باوضو ہو کر سونا ضروری ہے، نہ اس کو عشاء کے بعد کرنا ضروری ہے، بلکہ استخارہ کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت پڑھ کر آپ یہ دعا پڑھ لیں تو وہ شرعاً آپ کا استخارہ ہو جائے گا۔ یہ استخارے کا طریقہ ہے۔ بقایا لوگوں کے اندر یہ باتیں بالکل فضول طریقے سے مشہور ہیں کہ اس کے لیے خواب آئے گا، سونا ضروری ہے۔ یہ باتیں قطعاً نہیں ہیں۔ آپ کسی بھی وقت استخارے کی نماز پڑھ کے استخارہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک اس کا مفصل طریقہ تھا۔ اگر آپ کے پاس وقت نہ ہو، مختصر وقت کے اندر آپ استخارہ اگر کرنا چاہیں تو اس کی مختصر دعائیں بھی احادیث شریفہ کے اندر آئی ہیں۔ ایک دعا یہ ہے کہ اللہم اغفر لی واختر لی، دوسری دعا یہ ہے کہ اللہم اہدنی وسددنی، اور تیسری یہ ہے کہ اللہم الہمنی رشدی۔ تو یہ 3 دعائیں مختصراً استخارے کے بارے میں جو ہے وہ احادیث شریفہ کے اندر آئی ہیں۔ مختصر وقت کے اندر آپ استخارہ کرنا چاہیں تو ان دعاؤں کو آپ پڑھ لیں۔ تو یہ آج استخارے کا جو ہے وہ طریقہ تھا۔ اگر اس میں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس کے اندر ہمیں میسج ضرور کریں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔